آج کے شو میں میر رضا کیس تاحال ایک معمہ، تفتیشی مراحل، کوتاہیاں بے نقاب، نئے انتظامی یونٹس کی بحث، آئینی پوزیشن کیا، کراچی امن و امان، بگڑتی صورتحال، حکمت عملی کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، انتظامی یونٹس کی بحث سے آج پروگرام کا جو اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ اس معاملے کو ایک اس کی ایتھنیسٹی، ہسٹری، پولیٹیکل آئیڈینٹی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ جو بہت سے لوگ اس کے فیور میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایموشنلی نہیں بلکہ ایڈمنسٹریٹولی، جغرافیکلی یا اکنومکلی دیکھا جائے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، اور مثالیں بھی بہت سی دی جا رہی ہیں۔ مثال ہمارے پڑوسی ملک کی دی جا رہی ہے، جہاں 14 اسٹیٹس تھے 28 اسٹیٹس ہو گئے، بنگلہ دیش کی دی جا رہی ہے جہاں پر 4 تھے 4 سے 8 ہو گئے، افغانستان کی دی جا رہی ہے جہاں 20 تھے 20 سے 34 ہو گئے، نیپال کی دی جا رہی ہے جو کہ یونٹری سسٹم تھا، وہاں پر 8 سے 10 جو ہے اس وقت اسٹیٹس یا پروونسز بن گئے۔ تو یہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جب ہمارے پڑوسی ممالک اسی ریجن کے اندر نئے یونٹس بنا کر اپنی گورننس کو ایکویٹیبل گورننس کر سکتے ہیں، یعنی مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ گورننس ریفارمز کا ہے کہ جو گورننس لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہو سکتے ہیں، تو کیا نیا انتظامی یونٹس اس کا ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ اس پہ ایک سیاسی بحث تو چھڑ چکی ہے، آئین، قانون، ایڈمنسٹریٹولی، گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکلی، تمام پہلوؤں سے اس کو آج سوال پروگرام میں اٹھائیں گے، اور خاص طور پہ 18 امینڈمنٹ اور پھر اب 28 امینڈمنٹ کی جو بازگشت ہے اس پر بات کریں گے۔ ساتھ میں میر رضا کیس جو معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے، اس پر ہم نے دیکھا ہے شہر کراچی میں، کل شہر حیدرآباد میں، مطلب سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی احتجاج کی صورتحال یہ معاملہ اختیار کر رہا ہے۔ 20 دن تقریباً ہو چکے ہیں، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست اور شہر کراچی کی عوام کبھی نرسری، کبھی بہادرآباد اور کبھی 3 تلوار وہاں پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تاحال ان کو جسٹس نہیں مل رہی، اور انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آئے روز نئے انکشافات، نت نئے پہلو اس کیس کے اجاگر ہو رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ پہلو ہیں ان کے مطابق جو لیٹسٹ فوٹیجز آئے ہیں اس میں تفصیلات آئی ہیں کہ کب اس کی لاش اس نرسری سے برآمد ہوئی، کتنی دیر میں وہاں پولیس پہنچی، کرائم سین یونٹ جو تھا وہ کتنی دیر میں پہنچا، اس نے کیوں اس جگہ کو جو ہے سیل نہیں کیا، یہ سارے سوالات اہم ترین اٹھ رہے ہیں۔ ساتھ میں تیسرا اہم جو آج موضوع جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے پیٹرولیم لیوی کے اوپر، وہ بھی ایک پولیٹیکل پاور شو ہے۔ جماعت اسلامی مختلف صوبوں میں احتجاج کر رہی ہے، کتنا حاصل ہو سکتا ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ کو پریشر میں وہ لا سکتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے کہ ایفیکٹولی ایکچولی ہو کیا سکتا ہے اس کے اوپر۔ مزہ حسیب ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے سے یہ جو یونٹس والا معاملہ تنازع ہے، آپ لوگوں کی قرارداد بھی اس سلسلے میں آئی، محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد ایک قرارداد آئی، اس قرارداد کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے بھی مخالفت کری نئے انتظامی یونٹس کی، اور سندھ کی خاص طور پہ اس نے کیا پرٹیکولرلی، کیونکہ جو ریزن جس طرح ہم نے کہا کہ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا میں ہو سکتا ہے، نیپال میں ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اگر سوال سے سٹارٹ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر ملک کی اور ہر صوبے کی ایک اپنی جیو پولیٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا ہم نے دیکھا ہے بڑی سیریس ریزنٹمنٹ ہے وکلا برادری کی، میں بات کروں گا اس کے اندر، کہ اس چیز کی مخالفت پر کوئی بھی ایسی ڈیبیٹ بھی ہو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں، سندھ جس وقت برطانیہ یہاں آیا تھا تو سندھ کی ایک الگ ایک اپنا رول تھا، ایک اپنی ڈومینین تھی، اور چارلز نیپیئر نے پھر اس کو کانکر کیا تھا، اور سندھ کا ہی پروونس تھا جس نے 1943 میں قرارداد منظور کی تھی پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی نے ایک الگ مسلمان ملک کے لیے، اور 1947 جون میں بھی سندھ کی پروونشل اسمبلی میں پہلے صوبوں میں سے تھا مسلم میجورٹی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ اب سندھ کی ایک اپنی ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور سندھ میں ایک لوگوں کا ایک اپنی دھرتی جو ہے اس سے ایک محبت ہے، تو کوئی ایک وزیر کا یہ کہنا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ جناب یہ ضرورت ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے کرپشن کو ختم کرنے کی، اپنی گڈ گورننس کرنے کی، فیوڈل سسٹم کو ختم کرنے کی۔ آپ نے جو ایگزسٹنگ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بجائے آپ سب کو ڈائیورٹ کر کے ایک ایسی ڈیبیٹ میں لگا رہے ہیں جس میں لوگوں کے اندر آپس کی ایک ایک ہیٹریڈ پیدا ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے اس ملک میں سچویشن چل رہی ہے،
بلوچستان کی بات ہے, KPK کی بات ہے, پنجاب میں بھی اب دیکھیں جو ہو رہا ہے. سندھ میں یہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طریقے سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مشرف صاحب کا موجود ہے ایک سسٹم, انہوں نے لوکل باڈیز گورننس کا دیا تھا, اس کو فعال نہیں ہونے دیتے, آپ اسے فائل کر رہے ہیں. گراس روٹ تک بھی جائے گی چیزیں, فنڈز بھی گراس روٹ تک جائیں گے, اکاؤنٹیبلٹی بھی گراس روٹ تک جائے گی. ایک طرف آپ نیب کو کمزور بنا رہے ہیں, نیب کی ساری پاورز آپ کی پارلیمنٹ لے رہی ہے اور اس کو ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بنا دیا, پیپر ٹائیگر بنا دیا نیب کو, اور دوسری طرف آپ لوگوں کو کہتے ہیں مثال دے کے دوسرے ملکوں کی صوبے بنانا. تو میں سمجھتا ہوں یہ یو آر کمپیئرنگ ایپل ود اورنجز, ایپل ود اورنجز آپ کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ ضرورت ہے فیوڈل سسٹم کو ختم کرنے کی. اچھا, اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ جو بات جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل نیریٹیوز تو ہیں, اٹیچمنٹ بھی ہے, اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس بھی ہے, لیکن جو اصل مدعا ہے وہ ہے گورننس فیلیئرز یا ایکویٹیبل گورننس کا. جو پنجاب کی بات بھی کریں تو سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر لاہور میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور 50 لاکھ اسکول ہیں یا 5 لاکھ اسکول ہیں تو وہ رحیم یار خان میں جو اسکول ہے یا مظفر گڑھ میں جو اسکول ہے وہ اس کو کیسے دیکھے گا. تو وہ جو نہ کہ لنگوسٹک یا ایتھنک یا ہسٹوریکل یا ایموشنل پرسپیکٹیو سے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو اکنامک پرسپیکٹیو سے اگر دیکھی جائیں جو گورننس کو بہتر بنائے. تو یہ آپ ڈونٹ یو تھنک کہ دس از اے سولوشن, یا پھر یہ سولوشن ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے آسان اور سولوشن ایگزسٹ کرتے ہیں پہلے؟ سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے جو آپ نے بولا, لیکن میں سمجھتا ہوں چلیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز کی جائے, کیا 3 چیف منسٹر ہونے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا صوبے کے 3 چیف جسٹس ہونے سے لوگوں کو انصاف کی رسائی بہتر ہو جائے گی؟ وہی عدالتیں رہیں گی, وہی برڈن آف ورک رہے گا, وہ تو ایڈمنسٹریٹولی بیٹھے ہوئے. پھر جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اداروں میں, کیا وہ چیز کم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں بہتر حل یہ ہے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو پاور دی جائے, رادر دین یہ دیکھیں پہلے ہی آپ کے یہاں ڈویژنز بھی ہیں, ڈسٹرکٹس بھی ہیں, میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنے ہوئے ہیں, آپ انہیں فعال بنائیے, انہیں طاقت دیجئے, لوکل لیول تک پہنچے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے فی الحال مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈائریکٹ بالکل ایسا رزلٹ نہیں ہوگا کہ آتے ہی کوئی اکنامک گروتھ ہو گئی. اچھا, یہ جو بات ہے کہ 3 چیف منسٹرز والی, 18 امینڈمنٹ ہے, اس نے وہ فسکل اسپیس دی صوبوں کو کہ وہ آگے اگر ڈیوالو کرے پاور تو گراس روٹ تک وہ پاور اور فائنینشیل بھی جو اتھارٹی ان تک جا سکتی ہے. لیکن وہ جو اسپیس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایلیٹ ایکو سسٹم یہاں پہ بنا ہوا ہے, جو پیٹرنیج ہے فیملیز یا فیوڈل پیٹرنیج ہے, جو وہیں تک وہ فنڈز محدود رہتے ہیں. اب اس کا جو مقصد صرف یہ نہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو ری ڈسٹریبیوشن کی جائے یا اس کو ری ڈیفائن کیا جائے, اٹ از مور اباؤٹ پولیٹیکل انٹرونشن ان دا پولیٹیکل اکانومی, یعنی پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے اندر انٹروین کیا جائے اور اس پیٹرونیج کو توڑا جائے کہ بھئی اگر 3 صوبے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کسی بھی صوبے کے, تو وہاں پر جو ہے وہ فیملی پیٹرونیج جو ہے وہ ایک فیملی جو گورن کر رہی ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ اس طرف آپ کو لگتا ہے یہ انٹرونشن یہ کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کچھ لوگ اس کا یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر دا سیم سسٹم کنٹینیوز تو پھر یو ول بی ریپلیسنگ ٹام ود ہیری. فیسز چینج ہوں گے, سسٹم ول ریمین دا سیم, اور انہی کے نومینیٹڈ لوگ ہوں گے, انہی کی ہیجمنی قائم رہے گی, انلیس آپ ریئل طریقے سے الیکشنز. سب سے پہلا ریفارم جو پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ الیکشنز کے ریفارم کریں. سب سے بڑا ریفارم کی جو ضرورت ہے آپ کو کہ ریئل لوگوں کو سسٹم میں یقین ہو کہ یہ سسٹم ریئل لیڈرشپ ڈیلیور کر رہا ہے. آج تک ہم ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا ہے جی پچھلے الیکشنز میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. سب سے پہلے تو ہم اپنی بار میں انٹروڈیوس کر چکے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ الیکٹرانک ہونا چاہیے. تو پاکستان میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کیا جاتا الیکٹرانک ووٹ؟ الیکٹرانک کے ساتھ ساتھ جو بیریئرز ٹو انٹری ہیں فار نیو لیڈرشپ, تو وہ جب تک نہیں حل ہوتے, وہ ود ان پولیٹیکل پارٹی اسٹرکچر بھی آپ دیکھیں ڈیموکریسی کے حوالے سے, اور اگر ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ کوئی عام شخص اٹھ کے الیکشن لڑنا چاہے تو نہ اس کے پاس فنڈز ہیں نہ پولیٹیکل پیٹرنیج ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اسی وجہ سے شاید اگر یہ پیٹرنیج ٹوٹے اور ایک عام آدمی بھی حصہ لے سکے, یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ انتظامی یونٹ سے ممکن ہے؟ دیکھیں اگر ہم ویسٹ کی مثال لیتے ہیں, اگر امریکہ کی بھی مثال لیں یا برطانیہ کی مثال لیں, تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ 2 یا 3 بڑی پارٹیز ہیں اور انہی پارٹیز میں سے لیڈرشپ آتی ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شخصیت پرستی میں زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں پرنسپلز کی سیاست نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پرابلم ہے, جیسے امریکہ میں بھی
डेमोक्रेटिक पार्टी एक बड़ी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी है। इंग्लैंड में इसी तरह लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टीज है जिसे टोरीज कहते हैं। तो पार्टीज 2-3 ही होती हैं हर मुल्क में बड़ी। अब हमारे यहाँ शख्सियत पसंदियाँ, उनमें लीडरशिप चेंज होती हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप वही जो तस्वीरों पे बिल बोर्ड्स पे लगी होती हैं वही रहती हैं। तो ये हेजेमनी तोड़ने का एक तरीका ये है कि आप जब असल लीडरशिप को आने देंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक वोट होगा तो खुद ब खुद चीज़ें ब्रेक होंगी। और यहाँ तक बात सही है कि हमें अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सोल्यूशन दिया जा रहा है मैं समझता हूँ वो सोल्यूशन नहीं है। इस वक्त एक आम आदमी करप्शन से परेशान है। आप देख रहे हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ हज़ारों बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, अदालतें स्टे दे रही हैं उसके ऊपर, अदालतों ने रोक दी उनके अपॉइंटमेंट्स। तो पूरा सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। इसमें जो दूसरी एक डिबेट में हिस्सा बात की जा रही है और एमक्यूएम की तरफ से पॉइंट रेस किया गया, अगर ये आइन में नहीं होता, यानी अगर ये इतना खिलाफ या इतना जिसको कहा जाए कि इसको इतना तज़हीक आमेज़ होता है या फिर ये इसका सोचना भी गवारा नहीं होता, तो ये आइन में क्यों शामिल है कि आर्टिकल 239 क्लॉज 4 एक तरीक़ेकार मौजूद है, ये गैर आइनी अमल तो नहीं है अगर ये मुतालबा किया जा रहा है, तो वो तरीक़ेकार जो है वो क्या है? और दूसरा ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है तो वो क्या आपको लगता है मुतवक्का, क्या कोई तब्दीली आ सकती है, क्या हो सकता है, क्या बाज़गश्त है? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 मौजूद है जिसमें तरीक़ेकार दिया हुआ है कि किस तरीके से अगर ज़रूरत पड़े तो डिवीज़न होनी चाहिए। तो वो एक तरीक़ेकार ज़रूर मौजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। आप इसको फोर्स तो नहीं कर सकते। जो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट है, आपने तो देखा 26वीं 27वीं तरमीम बगैर किसी डिबेट के ही उन्होंने पास कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि मुल्क को गवर्न करने का दस्तावेज़ है, उस पर तो डिबेट होनी चाहिए, लोगों के ओपिनियंस लेने चाहिए। आप ज़रा, मैं इन लीडरशिप को जो बात कर रही हैं, चाहे वो हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल की हो या हमारे मोहसिन नकवी साहब हों, उनको मैं दावत दूंगा कि सिंध के शहरों में जाएं और उधर लोगों से पूछें वो क्या चाहते हैं। आपको उसका जवाब मिलेगा कि लोग इसको बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं इस सारी बात को। तो हुकूमत होनी चाहिए बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप उनकी उमंगों के खिलाफ जाके कोई फैसला ना करें। हाँ, आपके इतने अच्छे दलाइल हैं कि आप उन्हें वो कर लें, क्या कायल कर लें, तो ठीक है, लेकिन फिल वक्त इस वक्त लोग बिल्कुल इसके लिए जो है, हमने जो देखा है वो हर जगह बड़ी रिजेंटमेंट है, लोग उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने अभी मिफ्ता इस्माइल साहब की एक ट्वीट में देख रहा था, तो उन्होंने भी यही दावत दी हुई थी कि कोई आए और आके कराची में आके रहे एक माह। कराची इज़ द 4th worst city in the world. The 2 of the 3 worst than us are the under civil war, and the third went through hundreds of killings during anti-government protests. This is where People's Party 18-year rule has brought Karachi, one of the least livable cities in the world. As soon as the PP government came, it did away with the effective and funded local government, and even in the 26th and 27th amendment, it opposed any effective local government proposal. It has no intention to devolve power to local levels anywhere in Sindh. और फिर उसके बाद those who oppose this should spend 1 month in Karachi and experience governance over here. जो आप कह रहे हैं 1 महीना, तो वो कहते हैं कि जो इसको अपोज कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो कराची आके 1 माह रुकें, फिर एक्सपीरियंस करेंगे कराची के हालात क्या हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो कराची है जहाँ मिफ्ता इस्माइल जैसे काबिल लोग रहते हैं, जिनकी सोशल मीडिया तक भी रसाई है, नेशनल मीडिया तक भी रसाई है। मैं इनको दावत देता हूँ कि सर, आप 2-2 दिन ज़रा सिंध के मिठी या थरपारकर या आप कश्मोर या दूसरे शहरों में जाके देखें, लोग वहाँ से किस तरीके से गुज़र बसर कर रहे हैं, उनकी लाइफ की रियलिटी क्या है उनका। तो ये तो बड़े शहरों में है ना, जिसकी कंडीशन आप कराची की बता रहे हैं। यहाँ तो फिर कुछ सवाल जवाब हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट कर लेते हैं। दूसरे शहरों में तो उनके पास वो राइट्स ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्यूडल लॉकडाउन के अंडर हैं। आप ज़रा लाड़काना जाएं, वहाँ पे आप शहर के हालात देखें, आप दादू में जाके हालात देखें, आपको कराची जन्नत लगने लगेगी। सही। अच्छा, दूसरा जो इशू अभी हमने देखा कि इसके साथ जो बहस, एक नया केस, और ये ऑल्दो कराची में इनजस्टिस के एक नहीं बहुत से केसेस है, आप तो खुद केसेस डील करते हैं, कराची क्या पूरे सिंध में है मजमूई तौर पे। मीर रज़ा का केस है जिसने काफ़ी हाईलाइट हासिल की है, और उस केस में भी इन पर्टिकुलर जो आपकी जेनजी है, नौजवान तबका है, वो इन्वॉल्व भी है। वो कराची के पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू इन्वेस्टिगेशन टू इनिशियल, यानी तमाम चीज़ें ज़ेर तनकीद हैं, बल्कि एक्सपोज हो गई हैं, निज़ाम एक्सपोज होकर आ गया आपका। और वो भी एक वजह बन रही है कि आप
جو ہے کیا نظام آپ نے بنایا ہے اور کیا نہیں ہے. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلاں پولیس افسر استعفیٰ دے, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری کی جائے. یہ جو کیس ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, لائرز جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے نیگلیجنس کا, اور یہ نارملی ہو رہا ہے یہاں پر. آپ ایز اے لائر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں جو ہوتی رہی ہے جو اب ہائی لائٹ اب ہوئی ہے؟ بالکل, میں بالکل ان لوگوں سے اگری کرتا ہوں. ایکچولی سچویشن کیا ہے, بیوروکریسی ہو گئی, آپ کی پولیس ہو گئی, وہ بالکل پولیٹیکل ایلیٹ کی کنٹرول میں اس وقت. اچھا. یا اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت ٹوٹل کنٹرول میں. یہ پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے. اب تھانوں میں ایک نیا کلچر ہے, دیکھیں کچھ بات اچھی بھی ہوتی ہے لیکن اکثر غلط ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے ججمنٹس کہتے ہیں کہ ایف آئی آر لکھانا ہر سٹیزن کا رائٹ ہے, لیکن آج آپ ایف آئی آر لکھوانے جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی کیوں لکھوا رہے ہو, کیسے لکھوا رہے ہو, ثبوت لے کر آؤ کوئی. یعنی کہ بیفور لوجنگ آف ایف آئی آر وچ از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, آپ سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی جاتی ہے. یعنی کہ تھانے دار خود جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے ہی آپ کی ویراسٹی کو چیک. ایک طرف یہ پوزیشن ہے, دوسری طرف یہ پوزیشن ہے کہ کسی کا فون جاتا ہے اور اس آدمی کے تھانے جائے بغیر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. تو جب نظام اس طریقے سے رن ہو رہا ہو کہ پولیس والے کو پتا ہو کہ یہ پولیٹیکل یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایلیٹ ہیں, انہیں ہمیں فالو کرنا ہے, تو وہ ان کی تو بات فوراً مانتے ہیں. باقی ہمارے کئی وکیل بھی اس میں جاتے ہیں, ان کو بیچارے شریف لوگوں کو بڑی تک و دو کرنی پڑتی اپنے پرسنل میٹرز میں ایف آئی آر کٹانے کے لیے. ہمیں پولیس کہتی ہے سر 22 سے فائل کر دیں نا, کورٹ سے آرڈر لے آئیں سر. تو بالکل فعال نہیں ہے سچویشن اس وقت, اور یہ بالکل یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ جو امیر رضا بچے کا کیس ہے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, جو کہ انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, فائلنگ آف آئی آر, جو ساری سٹیجز پہ سسٹم کو ایکسپوز کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح ہم نے پروگرام کیا تھا پنکی کا. آج دیکھیں کیا سچویشن ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ رہا بھی ہو گئی ہیں شاید, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ کیسز شروع ہوتے ہیں, لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ کراچی کے بچے کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے آج امیر رضا ہے, کل کوئی اور ہوگا. اور یہ سب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. دیکھیں گل پلازا فائر کا ہوا, آپ دیکھیں اس پہ کیا ہوا, ابھی تک کتنے مہینے گزر گئے اس میں, لیکن ابھی تک کوئی پریکٹیکلی آپ کو سسٹم میں امپروومنٹ نہیں دکھ رہی کہ سسٹم نے کہیں یہ کیا ہو کہ ہماری یہ غلطیاں تھیں, ہم ان کو درست کرنے کے لیے چلے. اب یہ بھی امیر رضا کا بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج کا پڑھا لکھا بچہ کھڑا ہو رہا ہے, آواز بلند کر رہا ہے, حقوق کے لیے لڑ رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ سٹرگل نہیں کرتے تو یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے نہیں. لیکن وہ یہ نا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, وہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم سے ہو یا اس پورے نظام سے ہو, وہ ایک عام آدمی کا بڑھتا جا رہا ہے. اب بات پھر وہیں پہ آتی ہے گھوم کے, یہ میر رضا کیس بھی ہو یا اس سے پہلے جو ہم گورننس کی بات کر رہے تھے, کہ وہ سسٹم جو ہے وہ ایک ریسیٹ, اب وہ اس کا وہ انٹرونشن کیا کانسٹیٹیوشنل ہو, یونٹس کی صورت میں ہو, یا وہ جو موجودہ اداروں کو مزید امپاور کرنے کی صورت میں ہو, لائک نیب جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اٹ ریکوائرز این انٹرونشن, این امیڈیٹ انٹرونشن, جو ریسیٹ جس کو کہا جا رہا ہے, وہ تو اوور آل کی ضرورت ہے اس پورے سسٹم کو. سر ریسیٹ از ویری مچ ریکوائرڈ. لوگ اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں, بیکاز گورننس, لا اینڈ آرڈر, پاورٹی, لیک آف اپرچونیٹیز ان دس کنٹری ٹو ورک بہت بری ہیں. آج جو بزنس مین ہے, میں بتاؤں آپ کو کتنی مشکل سے بزنس کر رہا ہے صوبہ سندھ میں خاص طور پہ. اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اوور ہال کرنے کی تو سسٹم کو ضرورت ہے. سم تھنگ نیڈس ٹو چینج, بٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس از ناٹ دی آنسر. اچھا, اس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ایک سولوشن آتا ہے, جو اکثر بزنس کمیونٹی آ کے بولتی ہے, وہ رینجرز کو پاور دینے کی بات کہتے ہیں, کہ وہ ایک, اور خاص طور پہ ایک ماڈل کی بات کرتے ہیں سال 2013 اور 14 میں جو آپریشن کراچی میں ہوا تھا, ایپیکس کمیٹی جب ایکٹیو ہوئی تھی, تو وہ اس کے لیے کیا, اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کس طرح ہو سکتا ہے پھر یہ, کیونکہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, اور یہ معاملہ گل پلازا سانحے کے بعد سے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس لا اینڈ آرڈر کے پرسپیکٹو میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ رینجرز کے حوالے کر دیا جائے لا اینڈ آرڈر کو خاص طور پہ. یہ آئین و قانون کی روشنی میں کیا مطالبہ؟ دیکھیں سندھ میں رینجرز پوسٹڈ ہے ٹو اسسٹ دا پروونشل گورنمنٹ, اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب اتنی فعال ایک فورس موجود ہے اور اسپیشل آپریشنز کے لیے یوز بھی ہوتی ہے وہ فورس, چیکنگ کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو آپ اس کو پولیسنگ پاور بھی دیجئے, کیوں نہیں دیجئے. لا اینڈ آرڈر بالکل صحیح کرنا فرض ہے. آپ کے پاس اتنی ویل ایکوپڈ, ویل ٹرینڈ فورس موجود ہے, تو آپ اسے پولیسنگ پاور دیجئے, اسے پولیسنگ میں ٹریننگ کیجئے, تاکہ اس کا انٹریکشن
सॉफ्ट तरीके से हो आपकी पब्लिक के साथ, हार्श तरीके से या पैरामिलिट्री के उससे ना हो, पुलिसिंग के तरीके से हो, आप उसको इन्वॉल्व कीजिए, आप उनका एक थाना बना दीजिए, वो थाने के थ्रू जो है सब जगह देखें, DSR के दफ्तर हर जगह मौजूद हैं, आपने देखा है उनकी पावर्स हैं, उनकी चौकियां भी कई जगहों पे मौजूद हैं। तो जब उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं तो उन्हें पुलिसिंग पावर भी दीजिए, वो अकाउंटेबल भी होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और वो पुलिस का हाथ भी बटाएंगे, क्योंकि कराची इज़ अ मेगा सिटी, इसकी असल पॉपुलेशन तो मेरे ख्याल से पता नहीं 4 करोड़ है, कितनी है नोबडी नोज़, वो तो ऑफिशियल फिगर्स तो नहीं होती सही। लेकिन मैं समझता हूँ रेंजर्स जब इतनी बड़ी एक आपने फोर्स रखी हुई है और सूबा सिंध उसका ख़र्चा भी उठा रहा है, हमारे कितने हॉस्टल्स और कितने ग्राउंड्स उन रेंजर्स के हवाले हैं, तो माइट एज वेल यूज़ देम फॉर अ वेरी बेनिफिशियल पर्पस। लोगों का भी ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा, रेंजर्स की भी ट्रेनिंग करके उनको भी इसमें शामिल किया जाए और पुलिस का भी हाथ बटाया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जैसे हुआ ना कि इससे पहले जब रेंजर्स एक्टिव थी कराची में, तो वो जब किसी को गिरफ्तार करते थे उनको हवाले पुलिस की करना पड़ता था। अब अगर पुलिसिंग पावर्स उनको मिलती हैं तो ये पहले तो ये कि इसका तरीका क्या होगा, थ्रू द सिंध असेंबली होगा या ये रूल्स में अमेंडमेंट से होगा, कैसे होगा कि अगर उनको पुलिसिंग पावर्स देखें, उनको ऑलरेडी कई पावर्स दी हुई होम डिपार्टमेंट से, मैं समझता हूँ होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन से भी हो सकता है, वरना एक छोटा सा बिल आ सकता है, एक्ट बन जाए जिससे प्रोविंशियल असेंबली आपका ये लॉ पास कर दे और कह दे कि जनाब फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स अब से रेंजर्स के पास जब तक ये रिकॉल ना किया जाए पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स के पास होंगी, और जो पुलिस का और उनका एक थाना मुतय्यन कर दिया जाए, हर शहर के अंदर उनका एक थाना बना दिया जाए ताकि वो उस तरीके से काम कर सकें। आज उनकी देखें इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे 1122 है, मेरे ख्याल से रेंजर्स की भी 115 कुछ है, उनकी हेल्पलाइन भी है, फिर वो स्नैप चेकिंग भी कर रहे होते हैं, हम अक्सर रात को कराची की मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, वो सिक्योरिटी के भी काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी प्रेजेंस भी और जगहों पे है, स्पेशल ऑपरेशंस में भी रेंजर्स यूज़ होती है, तो ये पावर भी उनको दी जाए, क्यों ना दी जाए, ताकि वो एक ओवरऑल पुलिस का भी हाथ बटाएं और एक तरीके से काउंटर इंटेलिजेंस में गवर्नमेंट को भी हेल्प मिले। अच्छा, आपने नोटिफिकेशन बात की तो मैं वो MQM के रहनुमा वो कह रहे थे कि पता, एक वफाकी वजीर का हवाला देके कह रहे थे कि पता भी नहीं चलेगा कि आईनी तरमीम आ जाएगी, मतलब ये सूबों वाली बात के ऊपर हो रही थी। तो ये क्या आप क्या फिटर्निटी में, आपकी जो लीगल फिटर्निटी में क्या इस वक्त वर्ड ऑफ माउथ है कि समथिंग इज अबाउट टू कम 28th अमेंडमेंट, या क्या आईनी तौर पे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? देखें, जब 18वीं तरमीम आई थी जी, तो उसमें महीनों डिबेट हुई थी। एग्जैक्टली। तो अगर एक साहब ये कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ जाएगी, तो वो तो बड़ा नेगेटिवली उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, उनकी वीकनेस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पता भी नहीं चलेगा और एक काम हो गया आपको। तो ये तो हमारी डेमोक्रेसी की वीकनेस को एक्सपोज कर रहा है। हम तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायलॉग। आप शहर शहर जाएं, नकवी साहब को मैं कहूँगा जिन्होंने बयान दिया सिस्टम का, आप आइए हैदराबाद जाइए, आप लाड़काना जाइए, आवाम से घुलिए मिलिए, वहाँ पे लोगों का ओपिनियन लीजिए। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने जगह जगह शहर शहर गए, लोगों का ओपिनियन लिया है, हर जगह से बड़ी रिजेंटमेंट है इसके ऊपर। तो कोई काम ऐसा क्यों किया जाए जो आवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ है। सिंध में अभी वो सिचुएशन नहीं है जो बलूचिस्तान में, जो KPK में या कुछ पंजाब में। सिंध में क्यों आप लोगों में एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं? यस, कराची का बंदा परेशान है, इसी तरह लाड़काना का भी परेशान है। हमें पूरे सूबे को देखना है। हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कराची तक तो नहीं कर सकते। कराची यस एक मेट्रोपॉलिटन है, कराची की अपनी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं। आप यहाँ की इसमें क्योंकि आप जो लीगल फर्टर्निटी की बात है, MQM के रहनुमा जो यहाँ पर आते हैं वो आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट भी गए हैं, और फारूक सत्तार साहब हों, MQM के दीगर रहनुमा हों, और वो बार बार ये कहते हैं कि जो पावर्स, उनका जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उसमें वो ये था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए डिस्ट्रिक्ट्स को कि जो NFC का शेयर है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या कोई रेवेन्यू जो है जो फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट है वो डायरेक्टली जो लोकल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो कलेक्ट करने के, और वो अपने अखराजात उससे निकाले, वो कोई भी जो रेवेन्यू जो प्रोविंशियल जो आपका लोकल टैक्स है वो उसको कलेक्ट कर सके। और उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही था। तो वो देवर इन द कोर्ट एंड दे हैव बीन इन द कोर्ट्स के 140A की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो ये भी तो एक है कि ये जो खला है ये अगर उससे नहीं पूरा हो रहा, जो आइन की भी इन्होंने कोर्ट्स में भी गए, तो वो इंतजामी यूनिट की बात करना शुरू हो गए। सर देखिए, आपने आखिरी दफ़ा ये खबर कब सुनी थी ये 140A की? आखिरी दफ़ा जब प्रोग्राम में आए थे तभी उन्होंने आके हमसे कहा कि मैंने जो जिक्र किया ना, अदालत में केस कब चला, ये फाइल कब हुआ था? इन केसेस को परसू ही नहीं किया जाता।
جن ایشوز کو پرسو کرنا چاہیے اسے پرسو نہیں کیا جاتا. جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایشوز پہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اب جب الیکشنز ہو گئے, اب اتنا ٹائم گزر گیا, میں نے تو پچھلے 6-8 مہینے میں اس کیس کا کوئی ذکر بھی نہیں سنا. اب نہیں سنا, شروع میں جب جی ہاں آئے تھے تو انہوں نے دیکھیں نا, تو بات یہی ہے کہ آپ کورٹ سے فیصلہ تو لیجئے. آپ کی سپریم کورٹ میں پریئر کوئی اور تھی. میں ایک دفعہ کیس سن رہا تھا, ہمارے ہی دوست اس میں کئی اپیئر ہو رہے تھے. آپ کی سپریم کورٹ میں پریئر کوئی اور تھی, ہائی کورٹ میں پریئر کوئی اور تھی. تو آپ ایک پہلے طے تو کر لیجئے کہ آپ نے ایشوز, کئی ایشوز ہیں اس قسم کے جن پہ انہوں نے سٹینڈ لیا, جو کہ صرف اور صرف الیکشنز قریب آتے ہیں تو ان کے اوپر پھر کورٹ میں ارجنٹ اپلیکیشن لگائی جاتی ہے, فریٹ پیٹیشن آ جاتی ہے. اب جب الیکشن دور ہیں, کس نے اس کا لگایا اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کی ہے؟ بات یہ ایشوز کا ریزولوشن کروائیں. عدالت سے فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں will the debate end in the court, یعنی الٹیمیٹلی یہ کورٹ کی طرف ہی جائے گا معاملہ rather than the parliament. یہ انفارچونیٹ ہوگا, یہ کورٹ میں جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں عوام کی رائے لینی چاہیے, جو عوام کی امنگوں ہیں ان پہ چلنا چاہیے, اور اس وقت سینٹیمنٹ اس کے لیے نیگیٹو ہے. صحیح. اچھا, جو ایم کیو ایم کے رہنما نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہم ذرا مصطفیٰ کمال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ذرا سناتے ہیں پہلے. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا لیٹس ہیئر دس. مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا ایم کیو ایم سے, لیٹس ہیئر دس. سال پہلے پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف یہاں آئے تھے اور ہم نے پہلے, انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا, آپ سب لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے پاکستان کا جو فیوچر ویژن بیان کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا ضروری ہے. تو کوئی احتجاج نہیں ہوا ان کے خلاف. اس کے بعد آج بھی یہ بات ہم نے تھوڑی شروع کی ہے. آج بھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے وزیر ہیں, اس کے اگلے دن جو ہے وہ DGISPR نے ان کو انڈورس کر دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تائید کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اگر ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے آئینی ترمیم موو کرنے کی, تو ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم موو نہیں ایکسیپٹ نہیں کروا لیتے. ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ 70 سالوں سے, مجھے کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا ہے. میں کون سی وجہ ہے کہ میں سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر بولوں کہ ہاں 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے اور یہ سندھ حکومت بہت اچھی ہے؟ کون سی ایک ریزن مجھے بتاؤ. تو آج اس لیے ہم یہ چونکہ بولتے چلے آ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہماری بات مانو 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 مانو, چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ کو پاور کا غرور ہے, گھمنڈ ہے, نشہ ہے. آج ہم جو ہے وہ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی تائید کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ انیشیٹ نہیں کیا, ہم تو 40 سالوں سے بول رہے ہیں, آپ تو اس پہ کام نہیں کرتے تھے. آج ملک چلانے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک چلانے کا, بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے. ہمارے لیے میوزک ٹو دی ایئر ہے, ہمارا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے اور ملک کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ناراض ہم سے نہ ہو لوگ, ناراض ان سے ہو جو اگر ناراض ہو سکتے ہیں تو وہاں پر ناراضگی ظاہر کریں. بہت شکریہ. اچھا, خالد مقبول صاحب نے بھی جو کہا ہے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں, پھر تجزیہ حسیب جمعہ صاحب کا لیتے ہیں اس پہ. خالد مقبول صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. لیٹس سی دس. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چینلز کے تھرو پاکستان کے عوام کو بھی, سیاسی جماعتوں, سیاسی کارکنوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اپنے سیاسی مفادات سے باہر نکل کر اس مطالبے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ان کی تجاویز ہوں گی, ان کے جو اندیشے ہیں, ان کے جو خدشات ہیں, ایک بڑے قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس حوالے سے, اور ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے, اس آواز کے ساتھ ہم اپنے لیے صوبے کی بات نہیں کر رہے, صرف ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے, اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ بھی پہلے دن سے موجود ہے. 18ویں ترمیم کے گناہ میں ہم شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آرٹیکل 140A کو اس قابل بنائیں کہ اس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کے گھروں تک پہنچ سکیں. اگر ہم اس 18ویں ترمیم کا ساتھ نہ بھی دیتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس حوالے سے ایک پیج پہ تھے اور یہ ترمیم ہو جاتی. ساری جماعتیں.
یہ 3 باتیں ہیں. ایک انہوں نے کہا پہلے کہ ہم نے انیشیٹ نہیں کیا, یہ انیشیٹ کہیں اور سے ہوا ہے, اور ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے, اس کے بعد اب ہم اس میں شامل ہوئے ہیں. پھر دوسری جو بات انہوں نے کی کہ ہم ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, اور ڈائلاگ تو ایک ہیلدی سائن ہے ڈیموکریسی, ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو میں 140A کہ ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم اس گناہ میں ہم شامل ہوا آرٹیکل 40A کی وجہ سے, لیکن اس کا اطلاق نہیں ہوا, عمل درآمد نہیں ہوا. اور اب شاید یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی سمجھ گئے کہ آرٹیکل 140A یا 18 امینڈمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ اینی مور یوزفل, اس سے بلکہ کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے گورننس کی. دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, جن کو یہ ریفر کر رہے ہیں, جنہوں نے باتیں کہی ہیں, وہ کوئی بھی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں اس میں. وہ الیکٹڈ لوگ آئے, ڈائلاگ کریں, اور جیسے میں نے کہا کہ سب جگہ جائیں اور لوگوں کی حقیقی رائے لیں. یہ وہ ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک حقیقی ایک آنیسٹ اوپینین لوگوں کی لینی چاہیے. یہ بہت سیریس ایشو ہے اور فیصلے جو ہیں وہ عوام نے کرنے. اچھا, آپ نے ریفرینڈم کا ذکر کیا تو ایک بہت سے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم بھی از ون آف دا آپشنز کہ ایک ہے, تو وہ ہے آئین و قانون میں ریفرینڈم کے حوالے سے کیا اس کا؟ دیکھیں اگر پارلیمنٹ کہتی ہے تو ریفرینڈم ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفرینڈم کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک ایک شہر آپ کو کرنا پڑے گا. یہ چند حلقوں میں آپ ریفرینڈم نہیں کرا سکتے, اور پہلے آپ ڈائلاگ کریں. دیکھیں نان الیکٹڈ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے دوست, جو ہمارے پولیٹیشین دوست آپ نے بھی جن کو ابھی اسکرین پہ شو کیا, ان کا پوائنٹ آف ویو دیا, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل, لیکن آرٹیکل 140A اگر امپلیمنٹ ہو تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا, ٹام کو ہیری سے ریپلیس کر کے سسٹم امپروو نہیں ہوگا. فرض کریں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آ گئی, کوئی اور چہرہ آ گیا, طریقہ کار تو وہی رہے گا, بیوروکریٹ تو وہی رہے گا, ججز بھی اسی سسٹم میں کام کر رہے ہیں. آپ کی امپروومنٹ کیسے آئے گی یونٹس بریک ہونے سے؟ ابھی جو ہم آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 4 کی بات کر رہے تھے, کیا جو ریفرینڈم اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے یا طریقہ کار وہی رہے گا؟ دیکھیں قانون کی تو ساری آپ کو ڈیمانڈز میٹ کرنا ضروری ہے, کانسٹیٹیوشن کی, اس کے بغیر تو یہ کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی. فار اور اگینسٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو کرنا لازم و ملزوم ہے کسی بھی چیز کے لیے, لیکن اس کے علاوہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, ڈائلاگ تو بہت اچھی بات ہے. ڈائلاگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک ہیلدی معاشرے کا حصہ ہے. آپ سارے مکتب فکر کا اوپینین سنیے اور اس کے بعد کوئی بھی قدم اٹھائیے. آپ بغیر لوگوں کی رائے لیے ایک جینیون گریوینس ان کی دیکھیں. کئی لوگ جو ہیں وہ آپ صرف کراچی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو حیدرآباد بھی دیکھنا ہے, آپ کو سکھر بھی دیکھنا ہے, آپ کو رتو ڈیرو بھی دیکھنا ہے, آپ کو مٹھی بھی دیکھنا ہے, آپ کو جو ہے لڑکانہ بھی دیکھنا ہے. سب شہروں کو, گاؤں دیہاتوں کو دیکھ کے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے آپ کے بیوروکریٹس الیکٹ ہو رہے ہیں, اسی طرح پولیس آپ کی پولیٹیسائزڈ ہے, اسی طرح سسٹم آپ کا کرپشن پہ بیس چل رہا ہے, جو کہ آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ دفاتر میں ہے. صوبے بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا تفصیلاً موقف پیش کیا. سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے اس پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں کچھ اہم سوالات, حقائق پر مبنی نیریٹیوز ایموشنل کیا ہیں, گورننس کے حوالے سے کیا ممکنات ہیں, کیا حل ہے, اور واقعی میں کیا انتظامی یونٹس کی بات سیاسی نوعیت کے ڈیبیٹ کے علاوہ آئین و قانون کی روشنی میں اس کا کیا ممکنہ طور پہ گورننس کے حوالے سے یہ مسائل کو عوام کے حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس پر آج ہم نے دیکھا سندھ گورنمنٹ, سعید غنی صاحب سینئر منسٹر ہیں, ان کا موقف بھی آیا, انہوں نے جواب بھی دیا ایم کیو ایم کی کل ہونے والی پریس ٹاک کا. آپ کو وہ بھی حصہ سناتے ہیں جو آپ کو ایم کیو ایم کا موقف بتایا, پیپلز پارٹی کیا موقف رکھ رہی ہے, یہ بھی ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فسادات ہوں یا لڑائیاں ہوں, اور دوسرا اوورال دیکھیں پورے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا کریں. بھائی بلوچستان کے حالات دیکھیں کیا ہیں, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں کیا ہیں, پنجاب میں بھی کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے, بس جو تو کر کے کام چل رہا ہے. یہ صوبہ واحد ہے جہاں پہ سیاسی استحکام موجود ہے.
यहाँ पे भी अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं, बल्कि उससे भी शायद आगे का काम कोई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो भी बैठ के टीवी पे बातें कर रहे होते हैं, आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि मेरी इस ज़बान से निकली हुई बात का असर इस सूबे में रहने वाले लोगों पर क्या होगा, और अगर ये बदगुमानी लोगों के ज़हनों में घुस गई तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और उस नताइज का जो खमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा वो क्या होगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं सियासी कारकुन, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा ये। देखिए पंजाब में, केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें, उन्होंने किया है। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए तो बनाए, वो सूबा कह रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है कि यहाँ बना रहे हैं 2 सूबे, बनाए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप तय करके बैठे कि नहीं यही तो बनाना है हमने, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। हमने सुना सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस पर यह आया, और ख़ास तौर पे एमक्यूएम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में आज सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। आईन व कानून की रोशनी में इकनॉमिकली भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, हमारी डिबेट इस प्रोग्राम में जारी रहेगी। इस प्लेटफॉर्म से हम सवाल उठाते रहेंगे और नुक्ता नज़र मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का जानते रहेंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल, नेक्स्ट। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।